دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو کہ امانتاً رکھا گیا تھا۔ دیوار گر جاتی تو قصبے کے لوگ اس خزانے کو یا اس امانت کو لوٹ لیتے، لیکن میں نے دیوار سیدھی کی تاکہ وہ امانت بعد میں ان کے بچوں تک پہنچ جائے۔ جو چیز آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کے ذریعے اپنی تربیت کیا کی ہے؟ اپنی ذات کی، اپنی سوچ کی، اپنی فکر کی۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، ہم نے آپ کو اس وقت پیدا کیا جب آپ کچھ نہ تھے۔ حضرت مریم پہ آپ کے ماحول نے الزامات لگائے، کردار کشی کی، کریکٹر اسیسینیشن کیا، بیہودہ بدترین اور غلیظ ترین الزامات لگائے، جسے کہا جاتا ہے کہ سامری نے جو ہے وہ ایک بچڑا سا بنایا اور اس میں سے آواز آنے لگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز مکرم حاضرین، سامعین، ناظرین، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت خاص سے آج ہم نے تراویح میں 21ویں پارے کے 3 ربع تقریباً ہم نے تلاوت کی ہے اور تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ العزیز 29 رمضان المبارک کی جو تراویح ہوگی اس میں ہم قرآن مجید مکمل کریں گے۔ خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے 15واں پارہ کل بیان کیا، لیکن اس میں آخری حصہ جو اس حوالے سے اہم تھا اور جس کا تعلق 16ویں پارے تک جاتا ہے، وہ جو ایک بڑی گہری حقیقت ہے کہ ساری چیزیں اور ساری حکمتیں اور اللہ پاک کے سربستہ راز سارے کے سارے انسان پہ آشکار نہیں ہوتے۔ اس سے وہ پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جد و جہد کرنے والے انسان کے لیے، محنت کرنے والے انسان کے لیے اور راہ خدا پہ چلنے والے انسان کے لیے بہرحال خدا کی حکمتیں مفید ترین ہوتی ہیں اور فائدہ مند ہوتی ہیں۔ وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے جب ان کی ایک پیغمبر سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات طے تھی جسے اللہ پاک نے طے کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام خضر تھا، اگرچہ قرآن مجید نے اس نام کو ڈسکس نہیں کیا، لیکن قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور پھر اس واقعے کے ساتھ ساتھ
یعنی اس واقعے کو جو ملاقات کا تھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر اس ملاقات میں ہونے والے جو 3 سربستہ راز تھے اسے بھی پھر انہوں نے کھولا اور سامنے بیان کیا۔ اب ایک مقام پہ انہوں نے جو ہے وہ کشتی کو توڑ ڈالا، اس کا کوئی پھٹا نکال دیا، اور ایک بچہ جو ہے اسے ختم کر دیا، مار ڈالا۔ اور پھر تیسری بات تھی کہ جب گاؤں والوں نے مہمان نوازی نہیں کی تو انہوں نے تب بھی ہمدردی کی روش کو نہیں چھوڑا اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب ان تینوں کی حکمتیں جو ہیں وہ انہوں نے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، جس نے ہمیں عزت دی، رسپیکٹ دی، تو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے کنارے پر جو ہے وہ موجود تھا ایک شخص جو کہ کشتیاں پکڑ رہا تھا، اور دوسرا جو ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بچے نے والدین کو راہ حق سے ہٹانا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اگر دنیا سے گیا ہے تو اس کی جگہ پہ اللہ پاک نے پاکیزہ اولاد انہیں عطا کی۔ تیسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو کہ امانتاً رکھا گیا تھا۔ دیوار گر جاتی تو قصبے کے لوگ اس خزانے کو یا اس امانت کو لوٹ لیتے، لیکن میں نے دیوار سیدھی کی تاکہ وہ امانت بعد میں ان کے بچوں تک پہنچ جائے۔ اب یہ جو چیز ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں بڑے پوشیدہ راز اللہ کے موجود ہیں، اور جد و جہد کرنے والا انسان جو ہے وہ ان پوشیدہ راز کو آشکار کر دیتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں اس کے فوراً بعد ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ دراصل اسباب کا مہیا ہونا انسان کا امتحان کا سبب ہے، یعنی انسان کے پاس جب وافر مقدار میں اسباب مہیا ہوتے ہیں تو اصل میں اس وافر مقدار میں مہیا ہونے والے اسباب یا دولت اور ثروت اور اقتدار اور اختیار، جب یہ چیزیں کسی کو حاصل ہوتی ہیں تو کیا وہ ان چیزوں کو یوٹیلائز کرتا ہے، ان سے استفادہ صحیح کرتا ہے؟ کیا ان چیزوں سے دوسروں کو فیض پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ اصل میں یہ نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو حاصل کیا ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو جو حاصل ہے اس سے انسانیت کا جو نفع ہے وہ کیا ہے، یا جو کچھ ہمیں حاصل ہے اس پہ ہم شکر گزار کتنے ہیں، اور جو کچھ ہمیں حاصل ہے اس کی بنیاد پہ ہم نے اپنی ذات کی تربیت کیا کی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ کوئی بھی چیز آپ کو حاصل ہے، کوئی بھی چیز آپ کو حاصل ہے، علم ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، دولت ہے، ثروت ہے، زمینیں ہیں، جاگیریں ہیں۔ اصل میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے انسانیت کو فائدہ کیا پہنچ رہا ہے، یعنی آپ کے ماحول کو آپ کی دولت سے، آپ کی ثروت سے، آپ کے اقتدار سے، آپ کے اختیار سے یا آپ کے علم سے آپ کے ماحول کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ کا ماحول آپ کی ذات سے استفادہ کیا کر رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، جو چیز آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کے ذریعے اپنی تربیت کیا کی ہے، اپنی ذات کی، اپنی سوچ کی، اپنی فکر کی۔ یعنی آپ کے پاس علم ہے تو اس علم کے ذریعے اور اس شعور کے ذریعے آپ نے اپنی ذات کی تربیت کیسے کی ہے۔
یہ بہت اہم ہے، آپ نے اپنی ذات کی تربیت جو ہے وہ کیسے کی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک تربیت کا مرحلہ ہے جو آپ اپنی ذات کی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انسانیت کی جو تربیت ہے یا جو چیز آپ کو حاصل ہے، آپ نے اس حوالے سے اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ماحول کے لیے کیا کیا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اور مجھے کیا حاصل ہے، یعنی اب تین چیزیں ذہن میں رکھیے۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے حاصل شدہ چیز پہ کیا شکر گزاری کی ہے، یعنی ہماری عاجزی اور انکساری اور شکر گزاری کیا تھی۔ حاصل شدہ چیز کی بنا پر ہم نے اپنی ذات کی تربیت کیا کی ہے۔ تیسری چیز، حاصل شدہ چیز کے حوالے سے ہمارے ماحول نے اس سے استفادہ کیا کیا ہے۔ دیکھیے، اگر شکر گزاری نہیں ہے تو ناشکر گزاری انسان کے اندر مایوسی پیدا کرتی ہے، اور اگر اپنی ذات کی تربیت نہیں ہے تو پھر تکبر، غرور، عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور اگر ماحول کی تربیت نہیں ہے تو پھر آپ مفاد پرست اور خود غرض انسان ہیں۔ یعنی یہ تین چیزیں ضروری ہے کہ جو چیز آپ کو حاصل ہے شکر گزاری، حاصل ہے عاجزی، انکساری، حاصل ہے اپنی ذات کی تربیت، حاصل ہے اپنے ماحول کی تربیت۔ کیا یہ تین چیزیں حاصل شدہ بنیاد پہ جو چیز حاصل ہے ہمیں، کیا ہم حاصل شدہ چیز کو ان تین سرکل میں سرکولیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا ہم ان تین مراحل میں ان چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اصل یہ چیز دیکھنے والی ہے۔ دیکھیے، اب ہم سورہ مریم کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیے کہ اب حضرت زکریا کے بارے میں ہے کہ حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار تو جو ہے، تو نے کبھی بھی میری دعا کو رد نہیں کیا۔ دعا مانگی حضرت یحییٰ کے حوالے سے، تو اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ تو اپنی دعا کی قبولیت پہ ہی حضرت زکریا متعجب تھے اور حیرت میں تھے، اور پھر خود ہی عرض کر رہے تھے کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا، میری عورت بانجھ ہو گئی، تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو اللہ نے بڑا خوبصورت لہجے میں فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے زکریا، یہ بہت آسان ہے آپ کے پروردگار پہ۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، ہم نے آپ کو اس وقت پیدا کیا جب آپ کچھ نہ تھے۔ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ عطا فرمائے۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت زکریا اس پہ شکر گزاری، اپنی ذات کی تربیت اور اپنے ماحول کی تربیت کے لیے آپ نے حضرت زکریا کو مانگا۔ اسی طرح قرآن حضرت مریم کے واقعے کو بیان کرتا ہے۔ حضرت مریم پہ آپ کے ماحول نے الزامات لگائے، کردار کشی کی، کریکٹر اسیسینیشن کیا، بیہودہ بدترین اور غلیظ ترین الزامات لگائے، لیکن حضرت مریم نے، قرآن کہتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا اور حضرت عیسیٰ نے آپ کے پاکیزہ کردار کی گواہی دی۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام یا حضرت زکریا کو اللہ پاک نے جو عطا کیا، آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے اس کے ذریعے اپنی ذات کی تربیت اور شکر گزاری
اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے ماحول پہ اثر انداز ہونا اور مثبت طریقے سے اثر انداز ہونا اور اپنے ماحول میں ایک کریکٹر بلڈ کرنا۔ اسی طرح 16ویں پارے میں قرآن مجید بقیہ انبیاء کا ذکر کرتا ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور یعنی اس میں انبیاء کا ذکر ہمیں بکثرت ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی خوبیوں کو بیان کیا، انہیں مخلص کہا، انہیں رسول کہا۔ قرآن مجید نے بتایا کہ پھر حضرت موسیٰ کی دعا پہ انہیں حضرت ہارون عطا کیے گئے، اور انہوں نے حضرت ہارون کی خوبی ایک مقام پہ بیان کیا کہ ہوا افصح منی، کہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، گفتگو اور لہجے میں وہ مجھ سے زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی خوبی کو بیان کرتا ہے کہ وہ صادق الوعد تھے، وعدے کے سچے، اور رسول تھے، نبی تھے، اور پسندیدہ تھے، اور اپنی اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اور حضرت ادریس صدیق النبیہ، یہی صفت دونوں جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے لیے بھی قرآن مجید نے ذکر کی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اب یہ سب صفات بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے انعام کیا، یعنی جب اللہ پاک انسان کو صلاحیت، قابلیت عطا کرتا ہے تو انعام ہوتا ہے۔ ہم دراصل صلاحیت اور قابلیت کو انعام نہیں مانتے، ہم وہ دولت کو، جاگیر کو، اقتدار کو، ثروت کو انعام مانتے ہیں، مگر اللہ پاک آپ کی اور میری ذات کی خوبیوں کو اپنا انعام بتاتے ہیں۔ اصل نعمت ہماری ذات میں پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، اصل نعمت ہماری ذات میں پوشیدہ قابلیتیں ہیں، اسے اللہ پاک نعمت عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے آپ، اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یعنی وہ جو خوبیاں قرآن مجید نے بیان کی، صداقت کی، ایفاء وعدہ کی، وفاداری کی، یقین کی، حوصلے کی، ہمت کی، یہ ساری جتنی بھی کوالٹیز یا خوبیاں بیان کی ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ کا انعام۔ یعنی انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ اللہ نے انعام نہ کیا ہو، انعام کی برسات نہ کی ہو، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے۔ اور یعنی انعام کی برسات نہ کی ہو، یعنی اسے صلاحیت سے نہ نوازا ہو، اسے قابلیت عطا نہ کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جسے قابلیت اور صلاحیت سے نوازا نہ گیا ہو۔ لیکن اصل چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اس صلاحیت اور قابلیت سے، کیا ہم نے اپنی ذات کی تربیت کی؟ کیا صلاحیت اور قابلیت ہمیں خدا کی بارگاہ میں جھکے رہنے، عاجز رہنے اور شکر گزار رہنے کی جانب مائل کیا؟ اور کیا ہم نے اپنی صلاحیت اور قابلیت کو، کیا ہم نے اپنے ماحول کو اس سے فائدہ پہنچایا؟ دیکھیے صلاحیت اور قابلیت اگر عاجزی اور شکر گزاری نہ ہو تو تکبر میں بدل جاتی ہے، اور اگر اپنی ذات کی تربیت نہ ہو تو انسان پھر انسان نہیں رہتا، شیطان بن جاتا ہے۔ اور اگر ماحول کی تربیت نہ ہو تو ماحول میں بے یقینی پیدا کرتا ہے، مایوسی پیدا کرتا ہے، غلامانہ ذہنیت پیدا کرتا ہے، تاکہ لوگ مجھے خدا مانیں،
مجھے دیوتا مانے، مجھے طاقتور مانے، مجھے با اختیار مانے، لیکن اگر وہ شخص اپنے ماحول کو فائدہ دینا چاہتا ہے خدا کی بندگی کے حوالے سے، تو وہ پھر سخاوت کرتا ہے، پھر وہ خدمت کرتا ہے، پھر وہ مدد کرتا ہے، وہ پھر دوسروں کا خیال رکھتا ہے اور ان کے اندر ایمان اور یقین کی قوت کو پیدا کرتا ہے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر۔ دیکھیے قرآن مجید سورہ طٰہٰ میں ایک بات فرماتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کے حوالے سے گئے تو پیچھے جو ہے جسے کہا جاتا ہے کہ سامری نے جو ہے وہ ایک بچڑا سا بنایا اور اس میں سے آواز آنے لگی۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حضرت ہارون پیچھے تھے تو سامری جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس صلاحیت نہ ہو یا اس کے پاس قابلیت نہ ہو، لیکن دیکھ لیں کہ ایک صلاحیت اور قابلیت جو ہے وہ شخص شرک کی جانب لے کے جا رہا ہے، صرف اس لیے شرک کی جانب لے کے جا رہا ہے کہ تاکہ میں نمایاں ہو سکوں، میں منفرد کہلا سکوں، اور میں انبیاء کے مقابل میں اپنی ذات کو لا کے خود کو مضبوط کر سکوں۔ اب یہ نہیں تھا کہ اس شخص میں صلاحیتیں نہیں تھیں، لیکن افسوس کہ اس نے ان صلاحیتوں کو اور قابلیتوں کو شکر گزاری اور عاجزی اور انکساری کے لیے نہیں رکھا۔ اس نے اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو شرک میں بدلا، تکبر میں بدلا، ظلم میں بدلا، زیادتی میں بدلا۔ صلاحیتیں تھیں اور اپنے ماحول کو شرک کی جانب لے کے گیا، شرک کی آلودگی کی جانب لے کے گیا، اس لیے کہ شرک انسان کو انسانوں کا غلام بنا دیتا ہے، توحید انسان کو آزاد کرتی ہے۔ یعنی شرک جو ہے اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ ہر طاقت کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ شرک اختیار کرتے ہیں وہ ہر طاقت کے سامنے جھکتے ہیں، اور ان کا ایک خدا نہیں ہوتا، کروڑوں خدا ہوتے ہیں۔ وہ ہر طاقتور انسان کے سامنے جھک جاتے ہیں، وہ ہر طاقتور چیز کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ گویا شرک انسان کو ایسا غلام بناتا ہے کہ آپ سانپ کے سامنے بھی آپ عبادت کے لیے جھک جاتے ہیں، شیر کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں، سورج کے سامنے بھی، چاند کے سامنے بھی، ہر طاقت کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اور جو انسان اس طرح کی غلامانہ ذہنیت اختیار کرتا ہے، شرک انسان کو دراصل غلام بنا دیتا ہے، یعنی غلام ہر طاقت کا غلام بنا دیتا ہے، مگر وحدت انسان کو صرف اس کائنات کے خالق کے سامنے جھکاتی، توحید صرف اور صرف اس مالک کے سامنے، رازق کے سامنے خود کو، انسان کو جھکاتی۔ اب یہ نہیں ہے کہ کافر میں یا مشرک میں صلاحیتیں نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ ان صلاحیتوں سے یا اس شعور سے اور فکر سے اس نے شکر گزاری کی آبیاری کی، انکساری کی آبیاری کی نہیں کی، بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ دوسروں کے لیے خدا بن گیا اور دیگر خداؤں کے لیے ایک غلام بن گیا۔ کیا اس نے اپنی ذات کی تربیت کی؟ یعنی اس طرح تربیت کہ جس میں شعوری تربیت ہو۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ماحول کو کیا دیا ہے، کیا آزادی دی ہے، اخلاق دیا ہے،
دیانتداری دی ہے؟ کیا اخلاص دیا ہے؟ بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے؟ جرت دی ہے؟ ہمت دی ہے؟ غیرت دی ہے؟ ماحول کو کیا دیا ہے اس نے؟ تعلیم دی ہے؟ شعور دیا ہے؟ کیا دیا ہے اس نے؟ یاد رکھیے کہ ذہن میں رکھیے بات کو کہ اللہ پاک نے سب انسانوں کو صلاحیتیں دی ہیں. کیا ہم ان صلاحیتوں کو 3 امور میں صرف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک تو یہ جو چیز ہے اہم ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جد و جہد جو کرتا ہے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے رب نے اس جہان میں جو بھی کیا ہے اور جو بھی کرنا ہے اور جو بھی کرے گا وہ یقیناً حکمت بھرا ہوگا. تو ایسا شخص جو خدا پہ اس طرح یقین رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اور اپنی جد و جہد کو اور اپنی محنت کو ترک نہیں کرتا. گویا آج 16ویں پارے کا میں سمجھتا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی پوشیدہ حکمتوں پہ بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے اور جد و جہد کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو یوٹیلائزیشن کی طرف لے کے جانا، استفادے کی طرف لے جانا، شکر گزاری کے ساتھ، ذات کی تربیت کے ساتھ، ماحول کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور اللہ پاک رمضان المبارک کے تلاوت و سماعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری خطاؤں اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.